میں جو نیب کا کردار ہے اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. ہم آپ کو ایکسکلوسیولی ناظرین آج بتا رہے ہیں کہ طارق فواد ملک صاحب جو کہ پاکستان میں براڈ شیٹ کے نمائندے تھے، ان کی وٹنس سٹیٹمنٹ واحد ہے جو پاکستان کے حق میں گئی، اور براڈ شیٹ کا کلیم جو $550 ملین کا تھا وہ کم ہو کے $21 ملین پہ آیا اس ایک سٹیٹمنٹ سے، کیونکہ انہوں نے اس میں بڑے واضح الفاظ میں، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی کس سٹیج پہ نیب کے یو کے وکلا نے استعمال کرنے کا کہا جب کوانٹم پروسیڈنگز ہو رہی تھی. انیشل آربیٹریشن پروسیڈنگ میں کسی وجہ سے کیا وجوہات تھیں، ان کی سٹیٹمنٹ استعمال نہیں کی گئی کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں بیان دے رہے تھے، اور انہوں نے براڈ شیٹ کی کیپیبلٹیز کے اوپر سوال اٹھایا کہ براڈ شیٹ یہ کام کر ہی نہیں سکتی. ان کی وہ ای میلز آن دا ریکارڈ ہیں جو کوانٹم پروسیڈنگ میں ان کی وٹنس سٹیٹمنٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، 2001 کی ای میلز ہیں، اور جو انہوں نے بیان دیا وہ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اس کے چیدہ نکات اس بیان کے جو انہوں نے آربیٹریشن پروسیڈنگ میں کوانٹم کی سٹیج پہ دیا. آئیے دیکھتے ہیں. میں ایک کاروباری شخص ہوں اور سال 2000 سے 2003 تک پاکستان میں براڈ شیٹ کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرتا رہا. میں پاکستان ایئر فورس میں تھا اور 1993 کے بعد نجی سیکٹر میں چلا گیا. معاہدہ ہونے کے بعد میرا کردار ایک ڈاک خانے کا تھا. براڈ شیٹ کے 3 سے 4 لوگ نیب کے دفتر میں ہی بیٹھتے تھے اور کسی کا بھی ایسٹ ٹریسنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا. ان سب کا کام نیب سے معلومات اور دستاویزات لے کر براڈ شیٹ کو بھیجنا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ معاہدہ کر کے براڈ شیٹ نے ضرورت سے زیادہ کام پکڑ لیا تھا اور زیادہ ٹارگٹ رجسٹر کر لیے تھے. وہ ان سب کی تحقیقات نہیں کر سکتے تھے. براڈ شیٹ کو علم تھا کہ معاہدے کے تحت جو ٹارگٹ وہ رجسٹر کریں گے اس میں ان کو حصہ ملے گا، اس لیے انہوں نے زیادہ ٹارگٹ رجسٹر کر لیے. میں نیب کے سامنے ایک مشکل میں آ گیا تھا کیونکہ ہمیں براڈ شیٹ سے کوئی ایسی معلومات نہیں مل رہی تھیں جس سے علم ہو کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں. براڈ شیٹ کو کی گئی میری اس وقت کی ای میل سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت بھی فکر تھی کہ براڈ شیٹ میں شاید اتنی صلاحیت نہیں ہے. جولائی 2000 میں غضنفر صادق علی کو لکھا کہ ہم نے شاید براڈ شیٹ کی مالی اور کمرشل صلاحیت کو جانچنے میں بڑی غلطی کی ہے، اور میں اس بات پر شدت سے زور دیتا ہوں کہ ہم مزید آگے نہ بڑھیں اور اس رولر کوسٹر سے باہر نکلنے کا بہتر راستہ ڈھونڈیں. چیری جیمز کو ای میل کی اور اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ براڈ شیٹ معاہدے پر عمل نہیں کر رہا اور اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا، اور نہ ہی چیئرمین نیب کو اپنے کام کی مکمل معلومات فراہم کر رہا ہے. اور شاید اس بات میں کچھ سچائی بھی ہے جو کہ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ بس حکومت پاکستان کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کی محنت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے. براڈ شیٹ کا یہ دعویٰ کہ منصور الحق سے رقم براڈ شیٹ نے حاصل کی وہ بھی غلط ہے. یہ بھی حکومت پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوا کیونکہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط تھے. مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ اگر معاہدہ 2003 سے آگے چلتا تو بھی براڈ شیٹ کچھ ریکور نہ کر سکتا اور نہ ہی کسی اور ملک سے ٹارگٹ پکڑ سکتا کیونکہ ان کی اتنی پہنچ نہیں تھی. میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ نیب نے براڈ شیٹ کو معاونت فراہم نہیں کی. میرے مطابق نیب نے براڈ شیٹ سے کوئی معلومات نہیں چھپائیں. جی ناظرین، اور آربیٹریشن ایوارڈ کی جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں سر اینتھنی ایونز نے بڑے واضح الفاظ میں پیراگراف 113 میں لکھا کہ the claimant's failure to call the later as a witness could possibly justify drawing inferences against the claimant. یعنی کہ اگر طارق فواد ملک جو کہ براڈ شیٹ کے پاکستان میں نمائندے تھے، کلیمنٹ براڈ شیٹ اگر ان کو بلاتا تو یہ بیان ان کے خلاف جاتا ہے، اس لیے براڈ شیٹ نے انہیں بطور گواہ اپنا نہیں بلایا، اور انٹرسٹنگلی اس پہ کراس ایگزامینیشن بھی نہیں کیا. باقی سب کا انہوں نے کراس ایگزامینیشن بھی کیا، سوال جواب بھی کیے. اسی حوالے سے جج اینتھنی ایونز، آربیٹریٹر اینتھنی ایون نے لکھا Respondent relied on two witnesses. Respondent حکومت پاکستان اور نیب. First, Tariq Fawad Malik, whose witness statement was admitted in evidence without cross-examination. Or Mr. Malik is an independent businessman who was engaged by Broadsheet as its consultant or representative in Pakistan. He said that he was doubtful even in 2000 whether Broadsheet could carry out its obligations under the Asset Recovery Agreement when so many targets were registered under it, and that in 2003 Mr. James appeared to have lost interest in it, and for a time Mr. Malik had to pay the local staff, but he had it, though Mr. James later repaid me. یہ وہ گواہ ہے جس کی گواہی پاکستان کے حق میں تھی، اور آربیٹریشن پروسیڈنگز جو چل رہی تھی 2016 تک ان کو گواہ کے طور پہ نیب نے استعمال نہیں کیا. یہ وہ براڈ شیٹ کا نمائندہ تھا جو 2009 میں پاکستان کو بتا رہا تھا کہ آئل آف مین میں
ہوسٹائل پروسیڈنگز چل رہی ہیں براڈ شیٹ کو ٹیک اوور کرنے کی, اور احمد بلال صوفی صاحب کو باقاعدہ ای میل لکھی گئی تھی اور اس کا ڈرافٹ جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے کہ ہوسٹائل ٹیک اوور ہو رہا ہے اور حکومت پاکستان اقدامات لے. جو منسٹریل کمیٹی نے ٹرمز آف ریفرنس دیے, یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے, کون سے وکلا تھے, لا منسٹری میں کون تھا, اٹارنی جنرل آفس میں کون تھا, جنہوں نے اتنے اہم وٹنس کو, جس کی کہ پاکستان کے حق میں گواہی تھی, ایویڈنسز تھی, ای میلز تھیں ساری آن ریکارڈ 2001 سے لے کے 2003 تک, جو کہ پاکستان کے حق میں تھیں, استعمال نہیں کیا گیا اور بالآخر پاکستان کو اربوں روپے براڈ شیٹ کو دینے پڑے. اس میں بہت سے لوگ اوپر سے نیچے تک ملی بھگت سے براڈ شیٹ کو فائدہ پہنچاتے رہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.